السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے آپ نے فرشتوں کا بیان، تقدیر کا بیان، عالم برزخ کا بیان سماعت کیا۔ یہ خیال کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو فلاسفر تناسخ اور ہندو آواگون کہتے ہیں، یہ خیال بالکل ہی باطل اور اس کا ماننا کفر ہے کہ روح کسی کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر دفنایا نہ جائے تو وہ جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا وضع العبد فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ حتی یسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان۔ جب بندہ دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، مر ربکا کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا کے سوال میں جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ایک آواز آتی ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا اس کی کھڑکی جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ آرام و چین کے مزے میں پڑ کر اپنی قبر میں سکھ کی نیند سو رہتا ہے۔ کہتے ہیں فرشتے اس سے، نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر معاذ اللہ مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہے، ہا لا ادری، ہا لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم، افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہے، اور مردہ طرح طرح کے سخت عذابوں میں گرفتار ہو کر تڑپتا اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرشتے اس کو گرزوں سے مارتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَضْرِبُ بِمَطَارِقٍ حَدِيدٍ، یعنی اس کو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔
ریت کی طرح بکھر جائے، ایسا گرز ہوتا ہے اور ایسی مار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے برے اعمال سانپ بچھو بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں۔ مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 25 پر یہ حدیث مروی ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کے کلام کو انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات، جانور وغیرہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ اسے گرز سے مارے گا تو وہ ایسی چیخ مارے گا کہ اس کے قریب جو جانور ہیں وہ جانور بھی اس کی آواز سن لیں گے، اس کے چیخنے کو سن لیں گے۔ اگر کوئی آدمی وہ آواز سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اتنی دردناک اور اتنی ڈراؤنی چیخ ہوگی کہ اگر آدمی سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ ایماندار اور نیکوں کی قبریں کسی کی 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہیں، کسی کی قبریں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے تو اس قدر اس کی قبر جو ہے وسیع کر دی جاتی ہے، اور کافروں اور بعض گناہگاروں کو قبر اس زور سے دباتی ہے اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ قبر میں جو کچھ عذاب و ثواب مردے کو دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے وہ سب چیزیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ کافروں کے مردے ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی سے پاٹ دی جائے، مٹی ڈال دی جائے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور پکارا، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ وغیرہ وغیرہ، کفار مکہ کا نام لے کر، سرداران مکہ کا نام لے کر پکارا۔ ابو جہل کو پکارا، عتبہ کو، شیبہ کو، ابو لہب کو نہیں، چونکہ ابو لہب اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ دیگر کفار و سرداران مکہ کو پکارے، حضور نے پکارا اور فرمایا، کیا تم نے اس وعدے کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ ہم نے تو وہ وعدہ حق پایا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قریب کھڑے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا، عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ کافر مردوں کے حوالے سے حضور فرما رہے ہیں کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی ان کا ادراک بڑھ جاتا ہے، اور پھر حضور ان کا نام لے لے کر پکار رہے ہیں۔ تو جب کافر مردوں کا سننا ایسا ہے تو پھر مومن جو اس دنیا سے چلا جائے اور اس میں جو خاص مومن ہوں، جو اللہ والے ہوں، ان کے سننے کا، ان کے ادراک کا عالم کیا ہوگا۔ تو قبر میں جو کچھ عذاب و ثواب مردے کو دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے وہ سب چیزیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب میں آرام و تکلیف اور قسم قسم کے مناظر سب کچھ دیکھتا ہے، لذت بھی پاتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ خواب میں دیکھ رہا ہے، لذت بھی پا رہا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، مگر اس کے پاس ہی کوئی آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، مگر وہ آدمی ان تمام باتوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بازو میں رہ کر جاگتے ہوئے آدمی کو اس کا احساس بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی قبر میں جو عذاب اور ثواب ہوتا ہے تو مردے کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ قیامت کا بیان۔ توحید و رسالت کی طرح
قیامت پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے، کہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کھلا ہوا کافر ہے۔ اس لیے کہ ضروریات دین میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت پر ایمان لایا جائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین و آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں۔ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جگہ اور۔ نمبر 2، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، علانیہ یعنی کھلم کھلا زناکاری بکثرت ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی، چونکہ وہ ایک ریگستانی اور پتھریلا علاقہ ہے، تو وہاں پر قیامت کی نشانیاں اس طرح ظہور پذیر ہوں گی کہ ملک عرب میں کھیتیاں ہوں گی، باغ ہوں گے، نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا، اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا کہیں گے، جانور آدمیوں سے کلام کریں گے، ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ایک ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن جو ہے ایسا جیسے کہ آگ کا شعلہ بھڑکا اور ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں جن کی نشاندہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث میں فرمائی ہے، یقیناً وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور جب ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب ہی قیامت آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خود بھی اس درس کو سنیں گے، دوستو احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ